فرمایا کہ حدیث میں جو اجابت الداعی آیا ہے، خطوں کا جواب دینا بھی اس کے عموم میں داخل ہے، اس لیے خط کا جواب دینا حتی المقدور جلدی ضروری ہے۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ بتا دیا کہ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حق ہیں ان میں سے ایک حق ہے اجابت الداعی، بلانے والے کی بات کو قبول کر لینا۔ تو اس میں ایک تو وہ دعوت کا، دعوت دے تو قبول کر لے، دوسرے سے فرمایا کہ خط کا جواب دینا بھی داخل ہے۔ جو خط لکھے تو حتی الامکان جلد از جلد اس کا جواب دینا چاہیے۔ یہ بھی مسلمان بھائی کا حق ہے کہ اگر وہ خط لکھے تو اس کے خط کا جواب جلدی دیا جائے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ہمارے بزرگوں نے اس میں قید بھی لگائی ہے، قید لگائی ہے جبکہ اس کا جوابی لفافہ بھی ہو، جس سے معلوم ہو کہ اس کو جواب کی ضرورت ہے۔ اگر جوابی لفافہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ اس کو جواب کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اگر جواب نہ بھی دے تو کوئی حرج نہیں، اگر اس کو ضرورت ہوتی تو جواب کے لیے لفافہ بھی بھیج دیتا۔ جی ہاں جی ہاں، اس طریقے سے فقہا نے مسائل نکالے ہیں قرآن و حدیث کے اشاروں سے، وہ مطلب نکال لیتے ہیں، اشاروں سے مطلب نکال لیتے ہیں۔ اس لیے فقہا جو مسائل بیان کرتے ہیں، جی ہاں جی ہاں، وہ بھی قرآن و حدیث ہی کے احکام ہوتے ہیں۔ القیاس مظہر لا مثبت، قیاس سے کوئی نیا حکم ثابت نہیں کیا جاتا بلکہ قیاس اسی حکم کو ظاہر کرتا ہے جو حکم اصل قرآن یا حدیث کی آیت میں یا حدیث میں مذکور ہوتا ہے، اسی حکم کو قیاس ظاہر کر دیتا ہے۔ عام آدمی اس کو نہیں سمجھتا، لیکن جو مجتہد ہوتا ہے، جو دین کی گہرائی کو جاننے والا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے، دین کی گہرائی کو جاننے والا جس کو فقیہ کہتے ہیں، وہ سمجھتا ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالی جب فوت ہو گئے تو ان کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا معاملہ پیش آیا؟ فرمایا کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا یا اللہ میں بخشش چاہتا ہوں۔ تو فرمایا اگر تمہیں بخشنا نہ ہوتا تو ہم تمہیں علم کیوں دیتے؟ اگر تمہیں بخشنا نہ ہوتا تو ہم تمہیں علم کیوں دیتے؟ اس سے علم کی بہت بڑی فضیلت نکل آئی کہ اللہ تعالیٰ جس کو علم دیتے ہیں
اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، حدیث میں بھی آ گیا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے۔ تو یہ عربی پڑھنے والے طلباء اور علماء پر بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اپنے دین کے لیے۔ جی اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اپنے دین کے لیے۔ جی ہاں، یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اس لیے امید ہے حق تعالیٰ کی رحمت سے کہ ان کی بخشش ہو جائے، طلباء کی علماء کی بخشش ہو جائے۔ اس لیے خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی علم دین میں ضرور لگانا چاہیے۔ علم دین والے تو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ہم کیوں نہ ان میں داخل ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے۔ ہمارے اختیار میں اس کا طریقہ یہی ہے کہ علم دین پڑھنے میں لگ جائیے، خود پڑھیے یا اپنی اولاد کو پڑھائیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہونے کی علامت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔